بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اصول الشاسی کا درس شروع ہوتا ہے۔ آج کا افتتاحی درس تسمیہ اور دعا سے شروع کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ ورفع درجۃ العالمین بمعانی کتابہ وخص المستنبطین منہم بمزید الاصابۃ وثوابہ واصحابہ والسلام علی ابی حنیفۃ واحبابہ۔ عادت کے مطابق آغاز کتاب میں ہم مصنف کے حالات بیان کرتے ہیں، مگر یہ کتاب جو ہمارے سامنے اس وقت کھلی ہوئی ہے، جس کا نام اصول الشاشی ہے، اصول فقہ کی یہ ایک کتاب ہے جس کی مزید توضیح آئے گی۔ اس کتاب کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کتاب کے لکھنے والے، اصول الشاشی کے لکھنے والے ایسے شخص ہیں جو نام و نمود سے بری و پاک صاف ہیں۔ انہوں نے اپنے نام کو ظاہر نہیں کیا، اس وجہ سے اس کتاب کے مصنف کون ہے یہ پردہ خفا میں ہے، یہ بات معلوم نہیں ہے۔ تو جب یہ بات ہی نہیں معلوم ہے کہ اس کتاب کے مصنف کون ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کے حالات بھی ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں، صرف اتنی سی بات اس کتاب سے معلوم ہوتی ہے کہ اس کتاب کے لکھنے والے شاس ایک علاقے کا نام ہے، ایک چپے کا نام ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو شاس کے رہنے والے اس کتاب کے مصنف ہیں، شاس کے رہنے والے، مگر وہ کون شخص ہیں یہ پتہ نہیں ہے، اس لیے ہم مصنف کے حالات پر یہاں گفتگو نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اب اصل کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی مہربان رحم والے اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں۔ اس ترجمہ سے چونکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ ترجمہ بھی کرتے ہیں، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو انتہائی مہربان رحم والا ہے۔ کچھ لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسا بھی ترجمہ کرتے ہیں، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ یہ سب ترجمے صحیح ہیں۔ اسی طریقے سے یہ ترجمہ بھی صحیح ہے، انتہائی مہربان رحم والے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عربی زبان میں ہے،
تو ظاہر سی بات ہے یہ جملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ عربی زبان میں ہے، تو اس جملے میں عربی زبان کے قاعدے کی رعایت کی گئی ہے۔ اور عربی زبان کا قاعدہ، آپ کو عربی زبان کا قاعدہ معلوم ہے کہ موصوف صفت میں موصوف پہلے ہوا کرتا ہے، صفت بعد میں ہوتی ہے، یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے۔ عربی زبان کے برخلاف اگر انگلش زبان کو دیکھیں تو انگلش زبان میں صفت پہلے ہوتی ہے، موصوف بعد میں ہوتا ہے، جیسے بولتے ہیں گڈ بوائے، تو یہ گڈ جو ہے صفت ہے، تو یہ انگلش زبان کا طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے میں ترجمہ کر رہا ہوں اردو زبان میں، اردو زبان کا بھی قاعدہ یہ ہے کہ صفت پہلے ہوتی ہے، موصوف بعد میں ہوا کرتا ہے۔ جیسے ہم لوگ اپنی زبان میں اچھا لڑکا بولتے ہیں، اچھی کتاب بولتے ہیں، تو اچھا اور اچھی یہ صفت ہے، ایسا نہیں بولتے کتاب اچھی لڑکا اچھا، ایسا نہیں بولتے ہیں۔ تو ہماری زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ صفت پہلے موصوف بعد میں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ عربی زبان کا جملہ ہے، عربی زبان کا جملہ ہے، یہ عربی زبان میں ہے، تو تسمیہ میں عربی زبان کے قاعدے کی رعایت ہی ہونی چاہیے، اور وہ اس زبان کی رعایت کی گئی کہ اللہ موصوف ہے اور رحمان اور رحیم دو اس کی صفتیں ہیں، اور عربی زبان میں موصوف پہلے اور صفت بعد میں، اسی لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، ایسا نہیں ہے بسم الرحمن الرحیم اللہ، ایسا یہاں نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ عربی زبان کے قاعدہ کے خلاف ہے۔ تو عربی زبان کا قاعدہ موصوف پہلے صفت بعد میں، مگر اردو زبان میں صفت پہلے موصوف بعد میں۔ تو جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ اردو زبان میں کر رہے ہیں تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اردو زبان کے قاعدے کی رعایت کریں، اور آپ کو خوب معلوم ہے کہ اردو زبان میں صفت پہلے ہوتی ہے، موصوف بعد میں ہوتی، اور اس جملے میں رحمان رحیم یہ صفت ہے، تو ترجمہ کرتے وقت اردو زبان میں تو پہلے صفت آنی چاہیے، بعد میں موصوف آنی چاہیے۔ تو اردو زبان کے قاعدے کی رعایت کرتے ہوئے اس ترجمے کو اردو زبان کے قاعدے کے مطابق ہونے کے لیے یہ ترجمہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ انتہائی مہربان، رحمان بڑا مہربان، انتہائی مہربان، رحیم رحم فرمانے والا مہربان، انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اس کتاب کو۔ یہ تسمیہ اور تحمید، آپ کہیں گے اصول فقہ کی کتاب ہے، اس کی ابتدا تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تحمید یعنی الحمدللہ، مصنف نے اس کتاب کی ابتدا تسمیہ اور تحمید سے کیوں کیا؟ اگر ایسا سوال کریں گے تو اس سوال کے جواب میں ہم کہیں گے کتاب اللہ کی اتباع میں، کتاب اللہ کی اتباع میں، اللہ کی کتاب قرآن مجید کی ابتدا بھی اسی طریقے سے ہے کہ بسم اللہ سے اس کی ابتدا ہے، بعدہ الحمدللہ ہے۔ تو مصنف نے تسمیہ اور تحمید سے اپنی کتاب کو شروع کیا تاکہ قرآن مجید کی اتباع ہو جائے، اور دنیا کامل کی اتباع کرنا چاہتی ہے، اور دنیا کتاب میں کامل قرآن مجید ہے، تو اس کامل کتاب قرآن مجید کی اتباع کرنے کے لیے مصنف نے اپنی کتاب کی ابتدا کی تسمیہ اور تحمید سے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کرنے کے لیے تسمیہ اور تحمید سے انہوں نے اپنی کتاب کو شروع کیا۔
اور وہ ارشاد یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کل امر ذی بال لم یبدا فیہ بسم اللہ فہو ابتر۔ اسی طریقے سے ایک ارشاد ہے کل امر ذی بال لم یبدا فیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل امر ذی بال لم یبدا فیہ بحمد اللہ فہو اقطع، ایک روایت میں ابتر بھی ہے۔ تو دونوں حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ اچھے کام کی ابتدا تسمیہ اور تحمید سے ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الانام کی حدیث پر عمل کرنے کے لیے مصنف نے اپنے کتاب کی ابتدا کی تسمیہ اور تحمید سے، اپنے کتاب کو شروع کیا بسم اللہ اور الحمدللہ سے۔ اسی طریقے سے تقریباً علماء امت مصنفین اسلام کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ کتاب کی ابتدا تسمیہ اور تحمید سے ہو، تو اس اجماع پر عمل کرنے کے لیے بھی انہوں نے اپنی کتاب کو شروع کیا بسم اللہ اور الحمدللہ سے۔ انتہائی مہربان رحم والے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ الحمدللہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ۔ کل تعریف، الحمدوں میں الف لام استغراق کے لیے، اسی کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ کل تعریف اللہ کے لیے ہے۔ حمد لغت میں تعریف کو بھی بولتے ہیں اور شکر کو بھی بولتے ہیں، دونوں کے درمیان ذرا فرق ہے۔ حمد تعریف ہم دیکھتے ہیں کہ تعریف کسی خوبی پر کی جاتی ہے، خواہ اس خوبی سے ہمیں فائدہ ہو یا فائدہ نہیں ہے۔ مثلاً ایک پھول آپ کو نظر آیا اور وہ آپ کو اچھا لگا، آپ نے اس کی تعریف کر دی بغیر اس کے کہ اس پھول سے آپ کو فائدہ پہنچے۔ تو تعریف خوبی پر ہوتی ہے، خواہ اس سے تعریف کرنے والے کو فائدہ ہو یا فائدہ نہ ہو۔ اس کے برخلاف شکر بھی تعریف ہے، مگر یہ جو تعریف ہوتی ہے، شکر میں جو تعریف ہے، یہ تعریف اس بنا پر کہ تعریف کرنے والے کو کسی نہ کسی طرح کا اس سے فائدہ ہو، کوئی نعمت ملی ہے، اس نعمت کے بدلے میں جو تعریف کی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ شکر۔ جیسے کسی نے آپ کو کوئی اچھی چیز دیا، آپ کیا بولتے ہیں؟ شکریہ۔ تو شکر نعمت کے بدلے میں ہوا کرتی ہے، اور حمد میں یہ قید نہیں ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو حمد کے معنی میں اس پر گفتگو انشاءاللہ ترجمہ قرآن میں کروں گا، سمجھ رہے ہیں؟ سر دست یہ ایک موٹا سا فرق ہے، سمجھ رہے ہیں، حمد اور شکر میں، مگر حمد کا معنی تعریف بھی ہے اور شکر بھی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ عام طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہے جس میں حمد کا لفظ آیا ہے وہ شکر ہی کے معنی میں ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنی، تو وہاں شکر کے معنی میں ہے، شکر ہے اللہ کا جس نے مجھے کھلایا۔ جیسے بیت الخلاء سے آپ نکلتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی،
بات سمجھ رہے؟ تو وہاں حمد کس کے معنی میں ہے؟ شکر کے معنی میں ہے۔ تو حمد شکر کے معنی میں بھی آتا ہے اور تعریف کے معنی میں بھی آتا ہے۔ حمد اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ الحمد هو الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری نعمتاً کان او غیرہا، زبان سے تعریف کرنا اختیاری خوبی پر، خواہ یہ نعمت کے بدلے میں ہو یا بغیر نعمت کے۔ الحمدللہ، کل تعریف اللہ کے لیے ہے۔ الذی اعلیٰ منزلۃ المؤمنین، کل تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مومنین کے درجے کو بلند فرمایا اپنے خطاب کریم سے، بے کریم خطاب ہی، بے کریم خطاب ہی، یہ عبارت اضافت الصفت الی الموصوف کے قبیل سے ہے، یعنی بے خطابہ الکریم، بے خطابہ الکریم۔ اب آپ نے سنا کہ یہ اضافت الصفت الی الموصوف کے قبیل سے ہے۔ کریم کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جس کا خیر اور جس کا نفع بکثرت ہو، زیادہ ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کریم۔ جیسا کہ بولا جاتا ہے کتاب کریم، رزق کریم، اجر کریم۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو کل تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مومنین کے درجے کو بلند فرمایا اپنے خطاب کریم سے، اپنے خطاب کریم سے۔ اب وہ کون سے خطاب سے مومنین کا درجہ بلند فرمایا؟ وہ خطاب کیا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کا یہ خطاب ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو تم ہی سر بلند ہو، بلند و بالا ہو۔ تو اللہ رب العزت نے مومنین کے درجے کو بلند فرمایا اپنے خطاب کریم سے، اور وہ خطاب کریم یہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ تو کل تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مومنین کے درجے کو بلند کیا۔ کن کے درجے کو؟ مومنین، یعنی مخلصین کے درجے کو بلند کیا ان کے مومن ہونے کی وجہ سے۔ کیسے؟ اپنے خطاب کریم سے۔ ورفع درجۃ العالمین، اور جاننے والوں کی تعریف اللہ کے لیے ہے کہ مومنین کے درجے کو بلند کیا اس نے، اور ورفع درجۃ العالمین، اور جاننے والے یعنی علماء، عالمین ہے یہ، عالمین نہیں ہے، اور علماء کے درجے کو بلند فرمایا، علماء کے درجے کو بلند فرمایا، جیسا کہ وَيَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، علم والوں کے درجے بلند فرماتا ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ علم والوں کے درجے بلند فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے علماء کے درجے کو بلند کیا ہے۔ کہ علماء کا درجہ کیا ہے؟ بلند ہے۔ یہ کس نے کہا کہ علماء کا درجہ بلند ہے؟ یہ خود اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اللہ رب العزت نے علماء کے درجے کو بلند کیا ہے۔ علماء کے درجے کو کیا کیا ہے؟ بلند کیا ہے اپنے اس ارشاد گراں قدر سے، والذین اوتوا العلم درجات۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کیا ہے؟ انبیاء کے
وارثین ہیں، تو اللہ رب العزت نے علماء کے درجے کو کیا کیا ہے؟ علماء کے درجے کو کیا کیا ہے؟ بلند فرمایا ہے۔ ورفع درجۃ العالمین، اور اللہ رب العزت نے اپنے کتاب کے معنی سے کیا؟ اللہ رب العزت نے علماء کے درجے کو بلند فرمایا۔ علماء کون ہیں؟ بمعنی کتاب ہی، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے درجے کو بلند کیا ہے جو اللہ کی کتاب کے معنی کا علم رکھنے والے ہیں۔ ذرا بات سمجھو، اللہ رب العزت نے کن کے درجے کو بلند فرمایا؟ علماء اور عالم کون ہیں؟ جو اللہ کی کتاب کے معنی کا علم رکھتے ہیں، اللہ کی کتاب کے معنی کو جانتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی کتاب کے معنی کو جانتے ہیں، اللہ نے ان کے درجے کو کیا فرمایا؟ بلند فرمایا۔ تو اسی سے معلوم ہوا کہ ہم عالم اس کو کہیں گے، یہ عبارت مصنف کی یہ عبارت اس بات کو سمجھا رہی ہے کہ عالم وہ ہوگا جو کتاب اللہ کے معنی کو جانے، جس میں کتاب اللہ کے معنی کے سمجھنے کی صلاحیت ہو، وہ عالم ہوگا۔ عالم صرف وہ نہیں ہوگا جو کسی مدرسے سے عالمیت کی سرٹیفکیٹ لے لیا، کسی ادارے سے عالمیت کی سرٹیفکیٹ لے لیا، وہ عالم نہیں ہے۔ عالم تو وہ ہوگا، مصنف کی تصریح کی روشنی میں عالم وہ ہوگا جس میں اللہ کے کتاب کے معنی سمجھنے کی صلاحیت ہوگی۔ ایسے ہی لوگوں کے درجے کو اللہ نے بلند فرمایا ہے۔ ان کے درجے بلند نہیں ہیں جو کسی ادارے سے سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا ہے اور ان میں کتاب اللہ کے معنی سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، مگر وہ جنہوں نے سرٹیفکیٹ حاصل کی ہے کسی تعلیمی ادارے سے اور ان میں کتاب اللہ کے معنی کے سمجھنے کی صلاحیت ہے، تو وہ بھی ان علماء میں داخل ہیں، بات سمجھ رہے ہیں، جن کے درجے کو اللہ رب العزت نے بلند فرمایا ہے اپنے قول والذین اوتوا العلم درجات۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو کہتے ہیں ورفع درجۃ العالمین بمعنی کتابہ، اور اللہ تعالیٰ ورفع، یہ رفع معطوف ہے اعلیٰ پر، تو مطلب یہ ہوا کہ کل تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنی کتاب کے معنی کے جاننے والوں کا درجہ بلند فرمایا۔ وخص المستنبطین منہم بمزید الاصابہ وصوابہ، یہ خص معطوف ہے اعلیٰ پر، تو پوری عبارت یہ بن گئی کہ کل تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مستنبطین کو خاص فرمایا۔ مستنبطین یعنی مجتہدین، ان مجتہدین کو جنہوں نے اپنی طاقت صرف کی مسائل کے استخراج میں، مسائل کے نکالنے میں، کس سے؟ نصوص یعنی کتاب اور سنت رسول سے، ان کی عبارات کے ذریعے سے، اشارات کے ذریعے سے، دلالات کے ذریعے سے، اقتضاء کے ذریعے سے، اور مواضع نصوص پر قیاس کے ذریعے سے۔ تو مستنبطین سے مراد مجتہدین ہیں، یعنی وہ مجتہدین جنہوں نے اپنی طاقت صرف کی مسائل کے استخراج میں نصوص سے، یہ مستنبطین سے مراد ہے۔ وخص المستنبطین منہم، ہم کی ضمیر عالمین کی طرف پلٹ رہی ہے، یعنی
علماء میں سے مجتہدین، تو جو مجتہد ہوگا اس کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، مگر معنی کتاب کے عالم کے لیے مجتہد ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو ہر مجتہد عالم ہوتا ہے مگر بعض عالم مجتہد نہیں ہوتا۔ تو مجتہد اور عالم میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے مجتہد اور عالم کے درمیان، کہ ہر مجتہد عالم ہے اور بعض عالم مجتہد نہیں ہیں۔ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ ہاں، تو ہم کی ضمیر عالمین کی طرف پلٹ رہی ہے۔ علماء میں سے مجتہدین کو خاص کیا۔ اب آپ نے مستنبطین کا لفظ دیکھا، جس لفظ کا انہوں نے استعمال کیا مستنبطین یہ بنا ہے استنباط سے۔ استنباط یعنی استخراج۔ کیا استخراج؟ احکام کا استخراج۔ کس سے؟ ادلہ سے۔ ادلہ یعنی کتاب، سنت، اجماع امت اور قیاس، یہ اصول ہیں۔ تو استنباط استخراج کا نام ہے۔ استنباط کیا ہے؟ استخراج۔ کس چیز کا استخراج؟ احکام شرعیہ کا استخراج۔ کس سے؟ دلائل سے۔ تو یہ اصول فقہ ایک ایسا علم ہے جو استخراج کا طریقہ بتاتا ہے، اصول سے، ادلہ سے احکام کے نکالنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ تو لفظ استنباط استعمال کر کے یہ یہاں ایک تیر سمجھ رہے ہیں، دو شکار کے مانند ہے، بہیں طور کہ مجتہدین کی تعریف بھی ہو رہی ہے، مجتہدین کی تعریف بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ میں مجتہدین کی تعریف بھی کر رہے ہیں، ساتھ میں خطبے کے ساتھ خطبہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خطبہ کے ساتھ ساتھ فن کی طرف اشارہ بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک تیر دو شکار، یعنی اس لفظ کے استعمال کے ذریعے سے برات استحلال بھی مقصود ہے۔ آپ کہیں گے یہ برات استحلال کیا چیز ہے، برات ظاہرہ کیا چیز ہے؟ تو برات ظاہرہ یہ ہے کہ خطبے میں کسی ایسے لفظ کا لانا، یہ خطبہ ہے، خطبے میں کسی ایسے لفظ کا لانا جس لفظ سے مقصود کی طرف اشارہ ہو، اپنے مقصود کی طرف اشارہ ہو، یہ مستنبط کے لفظ سے لا کر کے مقصود کی طرف اشارہ ہے کہ اصول فقہ سے مقصد کیا ہے، ادلہ سے احکام کا استخراج۔ تو خطبے کا خطبہ اور مقصود کی طرف اشارہ بھی یہ ہے برات استحلال، اسی کو برات ظاہرہ بھی بولتے ہیں۔ تو کہتے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ وَخَصَّ الْمُسْتَنبِطِينَ مِنْهُمْ، اور علماء میں سے مجتہدین کو خاص کیا، علماء میں سے مجتہدین کو خاص کیا۔ پوری عبارت سمجھ چکے کہ یہ خصہ کا عطف اعلیٰ پر ہے، تو اب پوری عبارت یوں ہو گئی، عبارت کا مطلب یہ ہوا کہ کل تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے علماء میں سے مجتہدین کو خاص کیا، علماء میں سے مجتہدین کو خاص کیا۔ کس بات کے ساتھ مجتہدین کو خاص کیا؟ تو بمزید الاصابہ، مزید مصدر ہے زیادت کے معنی میں، مزید مصدر ہے زیادت کے معنی میں، اور اصابہ بھی مصدر ہے، اصاب یصیب اصابہ، پہنچنا، اصاب یصیب اصابہ، پہنچنا۔ یہاں الف لام مضاف الیہ کے عوض میں ہے الحق، تو اب پوری عبارت کا مطلب یہ ہوا بے زیادت اصابت الحق، مزید مصدر
زیادت کے معنی میں الحق پہ جو الف لام ہے مضاف الیہ کے عوض میں ہے اور وہ الحق ہے، تو پوری عبارت یوں بن گئی بزیادت اصابت الحق، تو خاص کیا زیادہ حق تک پہنچنے سے، کسے؟ زیادہ حق تک پہنچنے سے، اس لیے کہ مجتہدین سے خطا کم واقع ہوا کرتی ہے، مجتہدین سے خطا کیا ہوتی ہے؟ کم ہوتی ہے، غالباً زیادہ تر وہ حق تک پہنچتے ہیں، مجتہدین زیادہ تر کہاں پہنچتے ہیں؟ حق تک پہنچتے ہیں، برخلاف غیر مجتہد علماء کے، کہ وہ علماء جو مجتہد نہیں ہیں وہ ایسے نہیں ہیں۔ تو اب پوری عبارت کا مطلب یہ ہوا، جب خصہ کا اعلیٰ پہ عطف ہے تو پوری عبارت نکھر کر کے ہمارے سامنے آئی، الحمدللہ الذی خص المستنبطین منہم، کل تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے، کل تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے علماء میں سے مجتہدین کو خاص کیا، علماء میں سے مجتہدین کو خاص کیا، کس بات کے ساتھ خاص کیا؟ زیادہ حق تک پہنچنے سے، زیادہ حق تک رسائی سے، و ثوابہ، اور زیادہ ثواب کے ساتھ خاص کیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ مجتہدین کو زیادہ ثواب سے، اس لیے کہ مجتہدین حق تک پہنچ جائیں تو وہ دو اجر، دو انعام کے حقدار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو اجر کے مستحق ہوتے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر وہ حق تک نہ پہنچیں، ان سے چوک بھی ہو جائے تو بھی وہ ایک اجر کے مستحق ہوتے ہیں۔ اسی کو کہا وہ ثواب ہی، یعنی زیادہ ثواب کے ساتھ ان کو خاص کیا کہ ان کو دو اجر ملتا ہے، نہیں اگر ثواب تک نہیں بھی پہنچے تو بھی ایک اجر ان کو ملتا ہے۔ بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ بات ختم ہوئی۔ والصلاۃ علی النبی و اصحابہ، اور رحمت کاملہ نازل ہو۔ صلاۃ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف جب ہوتی ہے، صلاۃ کی نسبت کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی، کبھی ملائکہ کی طرف ہوتی ہے، کبھی عام انسانوں کی طرف ہوتی ہے، جیسے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دیکھ لو یہاں صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہے، فرشتوں کی طرف بھی ہے، اور عام مومنین کی طرف بھی ہے۔ میں سب میں نہیں جاتا ہوں، صرف ایک کو لیتا ہوں۔ صلاۃ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس وقت صلاۃ سے مراد مجازاً رحمت، کیا؟ رحمت یعنی احسان، احسان، کیونکہ رحمت رقت قلب کو کہتے ہیں، اور قلب جسمانیات میں سے، اور اللہ تعالیٰ جسمانیات سے پاک ہے، تو رحمت کا نتیجہ ثمرہ، جب کسی کا دل پسیجتا ہے، کسی کا دل نرم ہوتا ہے کسی کے اوپر، تو کیا کرتا ہے؟ احسان کرتا ہے۔ تو مجازاً یہاں پر مراد کیا ہے؟ احسان۔ بہرحال تو صلاۃ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، صلاۃ کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی تو اس سے مجازاً مراد رحمت، یعنی ثمرہ رحمت، یعنی احسان۔ بات سمجھ میں آئے؟ اور اللہ کی رحمت نازل ہو، رحمت خاصہ نازل ہو، رحمت کاملہ نازل ہو، جس کو عام لوگ درود کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو درود یہ رحمت کاملہ ہی ہے۔ کیا ہے؟ رحمت یعنی اللہ کی رحمت کاملہ۔ والصلاۃ علی النبی و اصحابہ، اور رحمت کاملہ نازل ہو کس کی؟ اللہ کی۔ اللہ کی رحمت کاملہ نازل ہو نبی پر۔ نبی میں الف لام عہد کے لیے ہے، اور نبی معہود وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب کہیں گے نبی کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی ہے اور دوسرے بھی نبی ہیں؟ جب دوسرے بھی نبی ہیں تو کیسے سمجھا جائے گا کہ یہاں پر نبی سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ حضرت عیسیٰ بھی نبی، حضرت موسیٰ بھی نبی، حضرت ہارون بھی نبی، حضرت زکریا بھی نبی، حضرت یحییٰ بھی نبی، یعقوب، یوسف علیہم السلام۔
سمجھ رہے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام بھی نبی، تو یہاں تو نبی کا لفظ مطلق ہے، لیکن آپ نے اس سے کہا کہ نبی سے مراد کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کس طور پر؟ تو وہ ایک ضابطہ ہے، وہ ضابطہ ہے یہ کہ مطلق جب بولا جاتا تو اس سے مراد فرد کامل ہوتا۔ کیا ہوتا ہے؟ فرد کامل، اور انبیاء میں کامل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو مطلق ذکر کر کے مطلق نبی بول کر کے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں اس بات کی طرف بھی، علی محمد نہیں کہا، علی النبی کہا، علی النبی کہہ کر کے اشارہ کرنا ہے کہ انبیاء میں کامل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ درود بھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، درود کا درود بھی ہے، اور اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ انبیاء میں کامل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے علی محمد نہ کہہ کر کے علی النبی انہوں نے کہا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور اللہ کی رحمت کاملہ نازل ہو نبی پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَأَصْحَابِهِ، اور اصحاب کا لفظ ہے، احباب نہیں ہے، میں پہلے احباب پڑھ دیا تھا۔ وَأَصْحَابِهِ، اور آپ کے صحابہ پر، آپ کے صحابہ پر۔ صحابہ وہ مومن ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ایمان کے ساتھ پائی، سمجھ رہے ہیں؟ ایمان کے ساتھ پائی، یعنی استمرار ایمان کے ساتھ پائی، اور ایمان پر ہی ان کا انتقال ہوا۔ وہ صحابی رسول ہے۔ وہ کیا ہے؟ صحابی رسول۔ تو صحابی کی تعریف آپ کو معلوم ہوئی کہ صحابی وہ مومن ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی ایمان کے ساتھ، خواہ ایک گھڑی ہی کیوں نہ ہو، اور ان کا انتقال بھی، ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا۔ وہ کیا ہے؟ صحابی رسول ہے۔ تو اللہ کی رحمت کاملہ نازل ہو نبی معلوم پر، نبی مطلق پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے صحابہ پر، ٹھیک ہے؟ والسلام علی ابی حنیفہ، اور سلامتی نازل ہو، کیا؟ سلامتی نازل ہو کن پر؟ ابو حنیفہ پہ، امام اعظم ابو حنیفہ پہ، جن کے ہم اور آپ مقلد ہو، جن کی ہم اور آپ تقلید کرتے ہیں۔ چار ائمہ وہ ہیں جن کی دنیا اسلام تقلید کرتی ہے اہل حدیث کو چھوڑ کر۔ چار ائمہ میں سے بڑے امام کا نام ہے ابو حنیفہ، کنیت ہے ابو حنیفہ، نام ان کا نعمان بن ثابت ہے، مشہور ابو حنیفہ ہی سے ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں والسلام علی ابی حنیفہ، اور سلامتی ہو ابو حنیفہ پر۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب یہاں صلاۃ و سلام کی محفل ہے۔ کون؟ والصلاۃ علی النبی واصحابہ، یہ محفل کس کی ہے؟ صلاۃ و سلام کی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ والصلاۃ علی النبی واصحابہ والسلام، تو محفل کس کی ہے؟ صلاۃ و سلام کی۔ اب یہ صلاۃ و سلام، کیا؟ صلاۃ و سلام انبیاء پر تو جائز ہے، جیسا کہ آپ نے کہا، کیا؟ الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علی النبی صلی اللہ علی محمد وسلم، بولتے ہیں صلی اللہ علی عیسیٰ وسلم، تو صلاۃ و سلام نبی پر تو جائز ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ غیر نبی کے لیے جائز ہے کہ نہیں؟ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ غیر نبی کے لیے جائز ہے کہ نہیں؟ تو ایک ڈاکٹر صاحب ہیں جس کو کچھ لوگ طاہر القادری کہتے ہیں اور کچھ لوگ طاہر الپادری بھی کہتے ہیں، میں کیا بھی نہیں کہتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ ڈاکٹر صاحب بولتے ہیں کیا بھی نہیں، غیر نبی ہو تو ڈائریکٹ
ان کے لیے بھی علیہ السلام کا استعمال جائز ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کیوں کہتے ہیں دیکھو کسی سے بھی ملاقات ہوتی ہے تو کیا بولتے ہیں السلام علیکم، تو سلام کرتے کہ نہیں کرتے؟ تو جب کسی سے بھی ملاقات کے وقت اس کو السلام علیکم بول سکتے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں، تو علیہ السلام بھی بولنے میں کوئی حرج کی بات، یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ اس کے عقیدت مند ہو کہ کیا ہو، مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب ایسا کہتے ہیں۔ تو میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا، ڈاکٹر صاحب جب ایسا ہے کہ کسی سے بھی ملاقات ہو اس کو سلام کر سکتے ہیں السلام علیکم، تو اس کے لیے علیہ السلام بھی بول سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو میں کہوں گا ڈاکٹر صاحب آپ ابھی حیات سے ہیں اور اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، ہر بندہ اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، تو آج سے آپ کو بولیں طاہر القادری رحمت اللہ علیہ، بولیے اجازت دیتے ہیں؟ ارے با ڈاکٹر صاحب اس کا لفظی معنی تو ٹھیک ہے اللہ کی رحمت ہو، مگر اتفاق ہو گیا اس بات پر کہ رحمت اللہ علیہ کا لفظ، رحمت اللہ علیہ کا لفظ مرحوم کے لیے ان کے لیے استعمال ہوتا ہے جو مر کر جا چکے ہیں۔ تو جب یہ اجماع ہو چکا ہے، جب اس بات پر اتفاق ہو چکا ہے کہ اس لفظ کا استعمال مرحومین کے لیے، تو زندوں کے لیے اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو اجماع کو آپ توڑتے ہیں، اجماع کو کیا کرتے ہیں؟ توڑتے ہیں، اور علماء کے اصطلاحات کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ تو جب اس بات پر اجماع ہو چکا ہے ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، کہ علیہ الصلاۃ والسلام، سمجھ رہے ہیں، اس پر امت کے علماء کا اجماع ہو چکا ہے، اور سینکڑوں سال سے علیہ السلام کا امت محمدیہ، علماء امت استعمال کرتے رہے ہیں، صرف انبیاء اور رسول کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ انبیاء اور رسول کے ساتھ۔ تو یہ ایک اصطلاح بنی ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ انبیاء کی تعداد ہزاروں لاکھ تک 1,24,000 تک بتائی گئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے تمام انبیاء کا نام لوگ نہیں جانتے، بہت سے انبیاء کا نام نہیں جانتے، لیکن جب کسی نبی کا ذکر ہو اور اس کے ساتھ علیہ السلام لگ جائے تو سننے والا سمجھ جاتا کہ یہ نبی ہے۔ کتابوں میں بھی اس نبی کا نام آیا ہے، اس کے ساتھ علیہ الصلاۃ والسلام لگا ہوا ہے، تو پڑھنے والا ایک بچہ بھی سمجھ جاتا کہ یہ نبی ہے۔ مگر جب آپ اس چیز کو توڑ دیجئے گا ڈاکٹر صاحب، تو لوگ نبی کو غیر نبی اور غیر نبی کو نبی سمجھیں گے۔ اس لیے ڈاکٹر صاحب یہ ستم مت کیجئے، لوگوں کا جو اجماع بنا ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں، اس اجماع کو مت توڑیے اور پرسکون ماحول کو خراب نہیں کیجئے، اصطلاحات کو چاک نہیں کیجئے۔ ایران سے آپ کا رابطہ ہے تو رکھیے ڈاکٹر صاحب، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے سینکڑوں سال سے علماء امت اور مجتہدین نے جو محنت کی ہے اس کے اوپر اللہ کے واسطے پانی مت پھیریے، ان کا خیال رکھیے، ان کی محنتوں کا خیال رکھیے، امت کے اجماع کا خیال رکھیے، اور اپنے علم سے، اپنے علم کی قوت سے علم اور علماء اور ان کی اصطلاحات کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیجیے۔ بہرحال یہاں پر ایک لفظ آیا والسلام، بات آپ سمجھ رہے ہیں کیا؟ والسلام علی ابی حنیفہ، بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو صلاۃ و سلام غیر نبی پر جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ صلاۃ و سلام غیر نبی پر جائز ہے یا جائز؟ نبی پر تو جائز ہے، اس میں سب کا اتفاق ہے،
غیر نبی پر جائز ہے کہ جائز نہیں ہے۔ تو ایک بڑی جماعت اس بات کی طرف گئی ہے کہ نہیں، غیر نبی پر جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ غیر نبی کے لیے صلاۃ و سلام کیا ہے؟ حرام ہے۔ غیر نبی کے لیے صلاۃ و سلام حرام ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ مطلقاً غیر نبی کے لیے صلاۃ و سلام، ایک جماعت اس بات کی طرف گئی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کچھ لوگ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ غیر نبی پہ صلاۃ و سلام حرام ہے، کچھ لوگ گئے، مگر جمہور امت، کیا؟ جمہور علماء اسلام کس بات کی طرف؟ ان کا کیا مذہب ہے غیر نبی کے لیے صلاۃ و سلام کے سلسلے میں؟ ان کا کیا مذہب ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جمہور کا مذہب یہ ہے کہ ابتداءً حرام ہے۔ کیا؟ ابتداءً اور مستقلاً کیا ہے؟ حرام ہے۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ مثلاً یوں کہنا، مثلاً یوں کہنا والصلاۃ والسلام علی فلاں، کیا؟ جیسے یوں کہنا والصلاۃ والسلام علی الشافعی، یہ ابتداءً کیا ہے؟ حرام ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو صلاۃ و سلام مستقلاً کسی غیر نبی کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، یہی صلاۃ و سلام کسی نبی کے ضمن میں غیر مستقل طور پر، بات سمجھ رہے ہیں؟ کیا؟ کسی نبی کے تابع، وہ جائز ہے۔ کیا؟ وہ جائز ہے، مگر ابتداءً کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب جو بولتے ہیں امام حسین علیہ السلام، امام علی علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام باقر رضا علیہ السلام، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب جمہور امت کے مذہب کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کھلواڑ کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو صلاۃ و سلام ابتداءً مستقلاً کسی غیر نبی کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں، طبعاً جائز ہے، ضمناً جائز ہے، یعنی نبی کے ضمن میں ان کا ذکر ہو تو یہ جائز ہے۔ مثال کے طور پر ایسا بولنا صحیح ہے صلی وسلم علی محمد و ابی حنیفہ، سمجھ رہے ہیں؟ صلی وسلم علی محمد و ابی حنیفہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں ہوئے، مستقلاً نہیں۔ تو ضمن میں کسی نبی کے تابع کر کے تو جائز ہے، لیکن مستقلاً جائز نہیں ہے۔ تو یہ بولنا تو درست ہے صلی وسلم علی محمد و ابی حنیفہ، یہ تو جائز ہے، مگر یہ جائز نہیں ہے صلی وسلم علی ابی حنیفہ۔ بات سمجھ رہے؟ اب یہاں جو کتاب میں ہے، یہاں تابع کے طور پر ہے، کیا؟ والصلاۃ علی النبی، اس کے ضمن میں ہے، اس کے نبی کے ضمن میں ہے، ذیل میں، تابع ہو کر کے، مستقلاً اور ابتداءً نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو مسئلہ صاف ہو کر کے آیا کہ صلاۃ و سلام ابتداءً غیر نبی کے لیے جائز نہیں ہے، غیر نبی کے لیے جائز، مستقلاً غیر نبی کے لیے جائز، ہاں طبعاً اور ضمناً یہ جائز ہے۔ چنانچہ ایسا بولنا جائز ہے صلی وسلم علی محمد و علی ابی حنیفہ، ایسا بولنا جائز ہے، مگر اس طرح سے بولنا جائز نہیں ہے صلی وسلم علی ابی حنیفہ، اس طرح سے بولنا جائز نہیں ہے۔ یہی جمہور کا مذہب ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ چلیے، والسلام علی ابی حنیفہ، ٹھیک ہے؟
اور سلامتی نازل ہو ابو حنیفہ پر و احبابہ، اور ان کے احباب یعنی ان کے تلامذہ پہ، ان کے شیوخ پہ، سمجھ رہے ہیں، اور ان کے بالخصوص ان تلامذہ پہ جن کے اسمائے گرامی ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر وغیرہ ہیں، تو کہتے ہیں والسلام علی ابی حنیفہ و احبابہ، اور سلامتی نازل ہو ابو حنیفہ پر اور ان کے رفقا پر، ان کے احباب پر۔